الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ مائدہ کی آیت کریمہ نمبر 94-95 ہوئی ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے امتحان کا ذکر کیا ہے۔ کہ بعض چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ ان کے اندر نقصان تھا، جیسے شراب کا ذکر ہوا، بڑا نقصان ہے، جسمانی نقصان بھی ہے، روحانی نقصان بھی ہے۔ جوئے میں بھی بڑے نقصانات تھے، جسمانی بھی روحانی بھی۔ تو آج کے درس میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ایک خاص وقت میں خاص لوگوں کے لیے ایک چیز کو حرام کر دیا، اور ساتھ فرما دیا کہ یہ بھی تمہارا امتحان ہے کہ خاص لوگوں کے لیے ایک چیز ناجائز ہے، نمبر 2 خاص وقت میں ناجائز ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے کہ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم اللہ کی کتنی مانتے ہو اور کتنی نہیں مانتے ہو۔ اللہ ہمیں اپنے امتحانوں سے میں سلامت فرمائے، اور وہ مالک الملک ہے، وہ ہم سب کو حق کا خالق ہے، وہ جو چاہے حکم دے دینا ہے دے، اور مملوک اور مخلوق کو اس کی اتباع لازم ہے۔ اور وہ 2 باتیں کون سی؟ ایک یہ حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، یا عمرے والا بھی حاجی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے، بیت اللہ کی تعظیم ادب بجا لاتے ہوئے بیت اللہ کے ارد گرد عبادت اللہ کی رضا کرنے کی خاطر جا کر بیت اللہ کی زیارت کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں۔
وہ عمرے میں حج اصغر ہوتا ہے، اور جس کو ہم حج کہتے ہیں وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ عوام کی اصطلاح اپنی ہوتی ہے، وہ حج اکبر کسی خاص حج کو کہہ دیتے ہیں کہ جمعے کے دن عرفہ ہو گیا تو حج اکبر ہو گیا، نہیں، عمرہ حج اصغر ہے۔ تو اب عمرے والا بندہ جا رہا ہے یا حج والا جاتا ہے، وہ آپ کے علم میں احرام باندھ کر چلا گیا ہے۔ اب احرام باندھا ہے، اللہ نے فرمایا احرام باندھنے کے بعد جہاں اس کو اور بہت ساری پابندیاں کرنی پڑتی ہیں۔ خوشبو نہیں لگا سکتا ہے، اچھا ویسے تو لگا سکتے، تو احرام باندھا تو پابندی، فرمایا امتحان ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے۔ اسی طرح جہاں خوشبو استعمال نہیں کر سکتا ہے اور چیزیں عام دنوں میں، فرمایا سر ڈھانپ لو، ادب کا تقاضا ہے، حیا کا، لیکن فرمایا احرام باندھا تو مردوں کے لیے سر ڈھانپنا ناجائز ہے، پابندی۔ اب احرام باندھنے کے بعد اگلی بات آ گئی ہے جو آیت میں آ رہی ہے، فرمایا کھانے پینے کی چیزیں بے شمار اللہ نے حلال کی ہوئی ہیں۔ شکار ہے، حلال ہے، شکاری پرندے بہت سارے ہیں، شکاری جانور بہت سارے ہیں، خرگوش ہے، ہرن ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن فرمایا احرام باندھنے کے بعد اب تمہیں شکار کی طرف دھیان کرنا بھی جائز نہیں ہے، ختم، اب شکار حرام۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا امتحان ہے، تم میری مخلوق ہو، تم میرے مملوک ہو۔ یا اللہ یہ کیوں؟ لوگ شکار کرتے ہیں، میں نے احرام باندھا تو میرے لیے ناجائز۔ فرمایا یہی تو امتحان ہے کہ مالک کی مانتا کون ہے اور کیوں کیوں کون کرتا ہے۔ اللہ ہمیں مالک کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا اور اگلی بات ہے، اللہ نے ایک اور جملہ بھی ارشاد فرمایا، اور واقعتاً وہ اللہ آپ کو بھی لے جائے، بار بار لے جائے اللہ ہم سب کو حرم میں، کہ احرام باندھنے کے بعد یہاں تو خیر گاڑی کا سفر ہوگا یا آگے جہاز کا سفر ہوگا، لیکن حرم کے علاقے کے اندر بھی جا کر ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ جو آدمی حرم کی حدود میں ہو، حرم ایک علاقہ ہے، ایک بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ اس مسجد حرام سے دور دور تک ایک ٹکڑا ہے، وہ حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، اس ٹکڑے کو بھی حرم کہا جاتا ہے۔ مدینہ سے آدمی نکلے، مکہ ابھی دور ہے بیت اللہ، ذوالحلیفہ سے حرم شروع ہو جاتا ہے، یمن سے نکلے، یلملم سے آگے یمن شروع ہو جاتا ہے، عراق سے نکلے، ذات العرق ایک مقام ہے، وہاں سے حرم شروع ہو جاتا ہے، شام سے چلتا ہوا آئے بندہ آگے جحفہ سے حرم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حدود ہیں ایک لمبی، اللہ رب العالمین نے مقرر کیے کہ یہ بیت اللہ کے دائیں بائیں کا ٹکڑا عظمت والا، حرمت والا، رفتوں والا ہے۔ بیت اللہ بھی رفتوں والا، اس کے ساتھ دائیں بائیں ٹکڑا بھی رفتوں والا۔ اس حرم کی حدود میں بندہ احرام میں ہو یا بغیر احرام کے ہو، شکار کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی ہیں، احرام باندھیں یہاں پاکستان سے تو ایک دن ٹھہرا، دو دن ٹھہرا، دائیں بائیں کوئی تیتر بٹیر آ گیا، شکار پکڑ لوں جی، تیتر ہاتھ میں آیا ہوا ہے، بٹیر ہاتھ میں آیا ہوا ہے، فرمایا خبردار ہاتھ نہ لگانا، پابندی ہے، احرام باندھ دیا ہے۔ اور نمبر دو، یہ ادھر ہو یا حرم میں ہو، نمبر دوسرا بندہ حرم کی حدود میں بندہ پہنچ گیا، چاہے احرام باندھا ہوا ہے چاہے احرام نہیں باندھا ہوا ہے، چاہے وہ عرب والا ہے چاہے وہ پاکستان افغانستان والا ہے، وہاں پہنچا ہے، لیکن وہاں شکار آئے گا سامنے، فرمایا ہاتھ نہ لگانا، حرام ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا میں نے حرام کر کے شکار کو، اور امتحان اتنا وسیع کیا، یہ حرام بھی کر دیا، شکار کو بھی کہا اب انسانوں کے پاس جا تو ہاتھ لگا کر کوئی دیکھیں۔ اور آپ کو میں نے عرض کیا اللہ آپ کو بھی لے جائے، اور تو نہیں، آج دائیں بائیں نہ بھی پھرے ہوں گے تو آدمی بیت اللہ سے باہر نکلے، باہر کبوتر پاؤں میں آتے ہیں، ہاتھ تو لگاؤ نا، نہیں لگا سکتا کوئی۔ بلڈنگوں میں، مکہ کی بلڈنگوں میں
روشن دانوں میں، کھڑکیوں میں انہوں نے گھونسلے بنائے ہوئے، ان کے بچے بھی موجود ہیں، کوئی ہاتھ لگائے؟ نہیں لگا سکتا ہے۔ پرندوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم ایسی پاک اور عظمت والی جگہ میں ہیں، یہاں ہمیں امن ہی امن ہے۔ اللہ نے بھی فرما دیا ان جگہوں میں یہ شکار حرام ہے، اور ہاتھ میں شکار آئے گا، پاؤں میں آئے گا، تلوار اور نیزے کی زد میں آئے گا، لاٹھی کی زد میں، لیکن فرمایا شکار کو بالکل نہ چھیڑنا۔ تو دو آدمیوں کے لیے شکار ناجائز ہے، ان دو آدمیوں کے اعتبار سے، احرام والے کے لیے بھی اور حرم کے علاقے والے کے لیے بھی، جو حرم کی حدود میں شکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ بندہ احرام میں بھی نہیں ہے، حرم کی حدود سے باہر ہے، تو شکار ادھر ہے پاکستان میں، افغانستان میں شکار لوگ کرتے ہیں، جائز ہے، جائز حلال چیزوں کا۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا یہ میرا امتحان ہے، اور میرے امتحان میں جو میں پابندی لگاؤں اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، وہ ایمان والو اللہ رب العالمین تمہارا ضرور امتحان لے گا شکار میں سے بعضی چیزوں سے۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، تمہارے ہاتھ، تمہارے نیزے، تمہاری لاٹھیاں شکار تک پہنچیں گی، لیکن اللہ نے امتحان لیا کہ میری بات مانتا ہے تو یا اپنی منمانیاں کرتا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون بندہ بن دیکھے مجھ سے ڈرتا ہے، کون نہیں ڈرتا ہے، کون تعویلیں کرتا ہے۔ یہ بھی بطور امتحان کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا، وگرنہ شکار حلالی چیزیں ہیں، ان میں نقصان نہیں تھا، امتحان تھا۔ اور فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو اس فیصلے کے بعد بھی احرام کے بعد شکار کرے یا حرم کی حدود میں شکار کو چھیڑ لے تو فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اللہ ہمیں بچا۔ فرمایا اللہ اکبر، حرم کی حدود میں باہر دائیں بائیں بھی بندہ نکلے، نیل گائے، وحشی گدے، ہرن دائیں بائیں محلوق پرامن پھر رہی تھی، جیسے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر دیکھو تو کبوتر پاؤں میں آتے ہیں زیادہ تر مکہ میں، حرم کا علاقہ ہے مکہ کا، عظمت والا ہے وہاں۔ فرمایا جو چھیڑے گا اس کو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اگلی بات ہے کہ ایک اور بات ذکر کر کے فرما دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اور لوگو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا، تعاون بھی نہ کرنا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، بڑا قافلہ تھا، ٹولیوں کی شکل میں، آگے ٹولی دوسری ٹولی، میں ایک ٹولی میں ابھی پہنچا تھا، اور شکار کی ساری چیزیں میرے پاس موجود تھیں۔ تو قافلے کے ساتھ میں پہنچا، میں ساتھیوں سے بات چیت کرتا تھا، تو ساتھی ادھر دیکھ کر نیچے دیکھنے لگ گئے۔ میں نے کہا یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے ذرا تجسس کیا تو ادھر ادھر دیکھا، میں نے دیکھا میرے پاس سے پیچھے سے نیل گائے گزری، آگے چلی گئی۔ میں نے کہا خدا کے بندو، مجھے بتاتے بھی نہیں نیل گائے ہے، نہ خود شکار کرتے ہو تم، نہ مجھے بتاتے ہو، تم بڑے کمزور ہو گئے ہو، تم بڑے سست ہو گئے ہو، جیسے ہوتا ہے۔ وہ چپ بولی نہ۔ میں نے اپنے گھوڑے پر چھلانگ لگائی، مجھ سے نیزہ گر گیا۔ میں نے کہا نیزہ تھما دو مجھے، وہ بولی نہ، نیزہ ہی نہیں تھماتے۔ یہ تھے صحابہ زبردست لوگ۔ پھر میں نے چھلانگ لگائی ہے، گھوڑے سے نیچے اترا، نیزہ لیا، پھر میں دوڑ کر گھوڑے پہ چھلانگ لگائی کہ نیل گائے دور بھاگ رہی ہے، شکار کر لوں۔ میری لاٹھی گر گئی۔ میں نے کہا لاٹھی تو دے دو، وہ پھر نہ دے لاٹھی، اور میرا کوئی تعاون نہیں کیا، نہ مجھے بتایا، نہ اشارہ کیا، نہ لاٹھی دی، نہ نیزہ دیا۔ بہرحال میں نے ساری چیزیں بار بار لے کر گیا، وحشی نیل گائے میں نے قریب جا کر گھوڑے سے حملہ کیا اور مارا اس کو، نیزے میں پکڑ کر لے آیا۔ میں ساتھی تھے، سفر میں تھا، حج کا احرام باندھا ہوا تھا سب کا، تو میں نے لگا لو کھاؤ، کہتے بھوک لگی ہوئی، ٹھیک ہے جی کھاتے ہیں۔ جلدی آگ جلائی، کسی نے پکایا کھایا، بعد نے کہا نہیں کھاتے، پتہ نہیں ہے ہمارے لیے شکار کھانا بھی جائز ہے یا نہیں ہے، شکار کرنا تو منع ہے یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن پتہ نہیں کھانا بھی جائز ہے یا نہیں ہے۔ بعد نے کھا لیا، بعد نے کہا یہ تو ناجائز نہ ہو کہیں، سارے ٹک گئے، سارا گوشت رک گیا، جو کھا لیا کھا لیا۔
کہتے ہیں آگے اللہ کے نبی کا قافلہ جا رہا ہے، اس کو پہنچتے ہیں، اس کو پہنچے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ صحابہ نے میرے ساتھ، ابو قتادہ نے کہا یہ کیا، نہ انہوں نے مجھے لاٹھی تھمائی، نہ مجھے نیزہ تھمایا، نہ میرا تعاون کیا، نہ میرا اشارہ کیا، نہ مجھے کچھ کہا، کھانے کے لیے سارے بڑے تیز تھے، تو میرے ساتھ ایسی کیا ہے، میں نے شکار کر کے لایا، کچھ نے کھا لیا، کچھ کہتے ہیں پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز۔ تو کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے تعاون نہیں کیا، آپ کا نہیں کیا ہے، اشارہ نہیں کیا، نہیں کیا، بتایا نہیں ہے، نہیں کیا ہے، کوئی تعاون نہیں کیا ہے، تو نے اکیلے کیا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو احرام میں نہیں تھا، غیر احرام میں تھا، تیرے لیے شکار جائز تھا، تیرا کیا ہوا شکار بھی حلال ہو گیا، یہ اشارہ کر دیتے تو شکار حرام ہو جاتا۔ احرام والا بندہ شکار کو اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے، تعاون بھی نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے شریعت نے کہا فرمایا فلہذا احرام والا آدمی کھائے تو فرمایا کھائے تو جائز ہے، شکار کرنا ناجائز ہے۔ اسی لیے قرآن نے بھی اشارہ دیا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار کو اس وقت قتل نہ کرنا جس وقت کو تم احرام کی حالت میں ہو، غیر احرام میں ہو تو کر سکتے ہو، اور اگر کوئی ایسی حالت میں شکار کر ہی دے، قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا، فرمایا عذاب ہوگا، عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، فرمایا کہ اس کا قصاص دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا، اور وہ جانوروں کے مطابق قصاص دینا پڑے گا، جو جو جانور اس نے مارا اس کے برابر کا اس کو کفارہ جانور لے کر خریدنا پڑے گا، یا وہاں کے دو عادل آدمیوں کو کہا جائے گا بھائی یہ جانور مارا گیا، اس کی قیمت کتنی ہے، وہ قیمت لگائیں گے، اس قیمت کو یہ صدقہ کرے گا، اور حرم کی حدود میں جا کر کرے گا، حرم کے ملحق علاقے ہی کے لیے ہے، ہدین قرآن نے کہا بالغ الکعبہ، یا پھر وہ اس کا صدقہ مال جو ہو گیا، مسکین لوگ موجود ہیں تو ان کے پیسوں کو مسکینوں میں تقسیم کرے گا۔ تو فرمایا حرم کی حدود میں یہ ناجائز ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک امتحان ہے، اللہ ہم سب کو اپنے امتحان میں اپنے احکام میں پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔